بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کے بابرکت دن ایک تسبیح جس گھر پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر بہت جلدی دولت مند بن جاتا ہے۔ جس شخص نے بھی اس تسبیح کو پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اس گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس عمل کی مزید طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو، کہیں سے اس کو فاقہ نہ ہوتا ہو، آرام نہ آتا ہو، نہ دوائیاں اثر کرتی ہوں، اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندے بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اور جس گھر میں والدین پریشان ہوں، ان کی اولادیں ان کا کہنا نہیں مانتی، ان کی بات نہیں مانتی، وہ والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر محبت کا سیلاب آئے گا، دولت کا سیلاب آئے گا، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، ہر مشکل دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، شوال کے دن تو ویسے ہی بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ اس مہینے تو ویسے ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور شوال کے بابرکت دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شوال کے بابرکت دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کوئی ایسا گھنٹہ نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آدمی آزاد نہ کرتا ہو۔ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ جہنم سب سے بڑا عذاب ہے اور سب سے بری جگہ ہے۔ اس جہنم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دور کر دیتا ہے، اس سے نکال دیتا ہے۔ اور جو دنیا میں اس تسبیح کو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت ہر بندے سے دور فرما دیتا ہے، اس بندے سے دور کر دی جاتی ہے، ہر مشکل اس بندے سے دور کر دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل نہایت ہی مجرب عمل ہے، نہایت قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور فتح عطا فرمائے گا۔ جو بندہ کہیں بھی جائے، کہیں سے اس کو آرام نہ آئے، بیمار رہے اور کہیں سے اس کی کوئی فاقہ نہیں ہو رہا، بڑی بڑی میڈیسن کھا رہا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کو مکمل صحت عطا فرمائے گا، اور جو رزق کی تنگی اور دولت کی تنگی میں ہے وہ یہ عمل کر لیں، اس کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ عمل نہایت ہی آسان ہے اور نہایت ہی مجرب ہے۔ اسی طرح جس طرح شوال کے بابرکت دن بڑی افضل اور فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت اور برکت والے ہیں۔ جو شخص اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، غم اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی، رزق کا فاقہ اس بندے کی زندگی سے ختم ہو جائے گا، ہر آنے والی مشکل اس بندے کو دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ اس لیے ناظرین، اگر گھر کے اندر کسی کی اولاد نافرمان ہے، وہ بندہ اس عمل کو کرے، اولاد فرما برداری شروع کر دے گی۔ گھر کے اندر آپ کا کوئی شخص موجود نہیں ہے، بھاگ گیا ہے، اس کو بلانے کے لیے آپ اس عمل کو کریں، وہ واپس لوٹ آئے گا۔ اسی طرح کوئی بچہ امتحانات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، یا والدین اپنے بچوں کو امتحانات میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ وہ عمل کر لیں۔ اگر کوئی بچہ امتحان پاس کرنا چاہتا ہے تو بچہ بھی اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عمل نہایت ہی آسان ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں، ناپاکی کے دنوں میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کے دنوں میں کر لیں۔ جس دن وہ پاک ہوں وہ اس عمل کو شروع کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا اللہ تعالیٰ اس عورت پر، اس کے گھر والوں پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور فرماتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو کس وقت میں کیا جائے، کس ٹائم کیا جائے، تو یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عمل کا وقت ہے عشاء کے بعد کا ہے، اور اسی طرح عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جس جگہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، مرد حضرات ہیں تو مسجد میں، خواتین ہیں تو وہ اپنے گھر میں جس جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہیں اس جگہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر گھر کے اندر تھوڑی سی خالص خوشبو مل جائے تو وہ اپنے جسم کو ہلکی سی لگا لینی ہے، اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی یکسوئی کے ساتھ اپنے اس مقصد کو بار بار ذہن میں گھماتے رہیں، دماغ میں بار بار آپ کا مقصد آتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ عمل آپ اپنے کسی اور مقصد کے لیے کریں اور دماغ کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہو۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کو یہ عمل فائدہ اس قدر نہیں دے گا۔ پڑھنے پر تو اجر ملتا رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں۔ اگر آپ کا ذہن بار
بار بار شیطان بھٹکا دیتا ہے، ذہن ہٹ جاتا ہے، کیونکہ شیطانی وسوسے آج کل لوگوں پر بڑی تیزی کے ساتھ مسلط ہوتے ہیں اور لوگوں کے دماغ بھی اتنے کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں کی روحانی طاقت اب اتنی کمزور ہوتی ہے کہ شیطانی وسوسے جلدی ذہنوں کے اندر گھوم جاتے ہیں اور جلدی کیچ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اس کے ساتھ ہی آپ 11 مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 11 مرتبہ پڑھ کر دائیں کندھے پر تھو تھو کر دیں، یعنی کہ ایسے تھوک کے ذریعے تھوک پھینکنی نہیں، بس تھو تھو کر دینا ہے۔ اور اسی طرح 11 مرتبہ بائیں کندھے پر، جب 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں دونوں کندھوں پر آپ تھو تھو کر دیں، انشاءاللہ تعالی شیطان مردود آپ کو پریشان نہیں کرے گا، ذہنی خیالات بھی نہیں آئیں گے، وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ عمل کے دوران عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے یہ ایک آیت ہے، اس کے اول و آخر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، 300 مرتبہ آپ نے یہ آیت الکریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ اس کا 100% رزلٹ الحمدللہ جس نے بھی پڑھا ہے اس کو اس نے اسی دن ملا ہے، اور اس کے کاروبار میں اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرنا پڑا۔ اس لیے یہ عمل بہت بڑا آپ کو ایک نہایت مجرب عمل دے رہا ہوں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا اس کو پڑھتے رہیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں، ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہت ہی طاقتور دن، بہت ہی خوشیوں والا، بہت ہی دولت کا دن ہوگا۔ اس لیے اس عمل کو نہایت ہی یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک، 300 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور